ثانی کا باب برکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر جگہ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کا نام نامی و اسم گرامی جو ہے وہ ہے عبد القادر، اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے ام الخیر ہے، اور آپ کے والد کا جو نام ہے وہ ہے سید موسیٰ، لقب ہے جنگی دوست، ابا صالح آپ کی کنیت ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہے، یعنی کہ والد کی طرف سے آپ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں کہ والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ گویا یوں کہنا غلط نہ ہوگا، آپ کی ذات مبارکہ کے اندر امام حسن کا کمال بھی موجود ہے اور امام حسین کا کمال بھی موجود ہے، یعنی کہ دونوں فیض آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اور ایک بات دل کی تختی پر لکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ کا سید ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے۔ آپ کا سید ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کے سید ہونے کا انکار کیا، بعض لوگوں نے آپ کے سید ہونے کا انکار کیا۔ بعض کسی کے نسب میں ایک سید ہو، دو ہو، اس سے اوپر نہ ہو، مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نسب وہ ہے کہ اپنے والد سے لے کے رسول خدا تک جتنا آپ کا شجرہ مبارک ہے، سب میں سب جو ہے وہ سید ہی موجود ہیں۔ اور روافض جو ہیں وہ آپ کے سید ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ رفض یہ نہیں ہے کوئی حضرت علی سے پیار کرے، بلکہ رفض یہ ہے وہ خلفائے ثلاثہ کا بغض رکھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض دل میں رکھے، اور شیخین اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بغض دل میں رکھے، یہ رفض ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی امام حسن کا کمال، امام حسین کا کمال آپ کی ذات مبارکہ کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو بھی اپنا لعاب دہن دیا ہے اور امام حسین کو اپنا لعاب دہن دیا ہے۔ تو وہ فیض منتقل ہوتے ہوئے حضرت علی میں آیا، حضرت علی سے امام حسن حسین میں آیا، پھر وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی کی ذات اقدس کے اندر آیا۔ آپ مظہر مصطفیٰ ہیں، آپ مظہر مصطفیٰ ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات، جو معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، ویسی خوبیاں، ویسا ہی کمال اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ اب میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضور کے چرچے ہو رہے تھے، ہر طرف حضور کا ذکر تھا. اور ایک جملہ اور یاد رکھ لیجئے کہ یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں، نہ مٹنے والا ہے نہ کم ہونے والا ہے. یہ ذکر ہوتا رہے گا، حضور سے پہلے بھی تھا اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ہوگا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تذکرے کرتے رہے، ہر نبی نے آپ کا ذکر کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی آپ نے اعلان کیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر بتایا. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر چرچا پہلے ہو رہا ہے. ان کے ساتھ ساتھ دیکھیے اب غوث پاک کی باری دیکھ لیجئے. سیدنا جنید بغدادی جو غوث پاک سے پہلے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے عالم غیب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وقت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام، جس کا لقب محی الدین ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث اعظم کے نام سے مشہور و معروف ہوگا، قصبہ جیلان میں پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ائمہ اہل بیت اور صحابہ کے بعد اولین و آخرین کے اندر اس کا مقام مرتبہ ہوگا. اعلان ہو رہا ہے. اب ذرا یہاں نقطے کی بات سمجھنی ہو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے سردار انبیاء اور غوث پاک ہے سردار اولیاء. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبیوں نے کیا ہے، اور غوث پاک چونکہ اولیاء کے سردار ہیں تو غوث پاک کا اعلان جو ہے وہ ولیوں نے کیا ہے. آپ کا اعلان ولیوں نے کیا ہے. اور دوسری بات دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پیدا ہوئے نا تو اللہ نے مکے کی ہر ماں کو بیٹے عطا فرمائے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے حضور کی برکت سے ہر ماں کو بیٹے عطا فرمائے. اور جس رات غوث پاک پیدا ہوئے قصبہ جیلان کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصبہ جیلان کی ہر ماں کو جو ہے وہ بیٹے عطا فرمائے تھے. اور ایک بات اور دیکھ لیجئے، جانتے ہو کیا ہے؟ آپ مجھ سے پہلے سماعت کر چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی آپ نے سجدہ کیا. کیا کیا ہے جی؟ آتے ہی سجدہ کیا ہے، امت کو یاد کیا ہے. اور غوث پاک جو دنیا میں تشریف لائے ہیں آتے ہی روزہ رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرے، اور غوث پاک جو ہے دنیا میں آتے ہی رمضان کا روزہ رکھے. ایک دن آپ کی والدہ کہنے لگی اپنے شوہر سے، کہنے لگی اے موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ کے والد کا نام، آپ کی کنیہ ابا صالح. کہنے لگی اے موسیٰ یا ابا صالح، میں ایک بات نوٹ کرتی ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ فرماتی ہیں کہ یہ میرا جو بچہ ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے. میں دن میں دودھ دینے کی کوشش کرتی ہوں مگر دودھ پیتے ہی نہیں.
اب یہ دودھ یا تو سحری کے وقت لیتے ہیں یا پھر افطار کے بعد. بڑے خوش ہوئے. اور پھر یہ خبر ایسی عام ہو گئی کہ لوگ دور ہاتھ دراز سے آتے تھے اور کہتے تھے سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دنیا میں آتے ہی رمضان کے روزے رکھتا ہے. یہ ہے سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اور دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ حضرات محترم، آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر مہر نبوت تھی. مہر جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی نبوت کی دلیل بھی ہوتی ہے. مہر تھی حضور کے کندھے پر. اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشان تھا. وہاں مہر نبوت یا حضور کے قدموں کا نشان ہے. تو حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. کیا بشارت دی؟ آپ کے والد فرماتے ہیں جس رات غوث اعظم کی پیدائش ہونے لگی اسی رات میں نے کیا دیکھا کہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لانے کے بعد فرما رہے کہہ رہے یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا، اے ابا صالح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے. اب وہ جو ہونے والا ہے یہ بیٹا ہوگا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خبر دے رہے ہیں. اب ماں کے رحم میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اے اللہ کی عطا سے رسول خدا جانتے ہیں. پیدا ہونے والا ہے بیٹا ہے، بشارت دے رہے ہیں. پھر کیا بشارت دے رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ فرمایا وَهُوَ وَلِيِّهِ، وہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، اللہ کا ولی بھی ہے. بولے دور سے سبحان اللہ. پھر فرمایا محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی پیارا ہے اللہ کا بھی پیارا ہے، مجھے بھی محبوب ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہے. وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِهِ فِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. آپ نے فرمایا ان قریب انبیاء اولیاء کے درمیان اس کی وہ شان ہوگی جو شان میری ہے. کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ کے درمیان اس کی ان قریب وہ شان ہوگی جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں مجھے عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں میں اس کو عطا فرمائے گا. غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. حضرات محترم کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور ویسا ہی سوال غوث پاک سے بھی ہوا. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کب ملی ہے آپ کو، آپ نبی کب بنے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور جب یہی کا یہی سوال غوث پاک سے ہوا ہے، کسی نے پوچھا متا علمت انک ولی اللہ تعالی، اے غوث پاک ذرا یہ بتائیے آپ کو اپنی ولایت کا علم کب سے ہوا؟ حالانکہ پیدائشی ولی ہیں آپ، لیکن کچھ چیزوں کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جب میں 12 سال کا تھا، چھوٹا تھا اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا،
میں اپنے دائیں بائیں فرشتوں کو دیکھتا ہوں جو کہنے والے کہا کرتے تھے ہٹ جاؤ، جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ یہ مقام مرتبہ تھا کس کا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے؟ قرآن سے بڑی محبت کی ہے آپ نے، قرآن سے بڑی محبت کی، اور 15 سال آپ نے ایک قرآن مجید فرقان حمید کو روز ختم کیا ہے۔ 15 سال ابھی قرآن سے محبت، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے، اور یہ 1 سال 2 سال 3 سال کی بات نہیں ہے، 40 سال آپ کا معمول رہا۔ والذین جاہدوا فینا ولہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی معرفت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ وہ ہے کوشش کرنے والا، اب مجاہدہ علم میں ہو، عبادت میں ہو، بندگی میں ہو، ذکر و اذکار میں ہو، جس چیز میں انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے معرفت کی راہیں بولے کھول دیتا ہے۔ حضرات محترم، بعض لوگوں نے یہاں اعتراض کیا، بھئی یہ کیا بات ہو گئی، رات کو سونا چاہیے؟ بہت سارے ڈاکٹر، پروفیسر، جو ملحدین قسم کے لوگ نیٹ پر موجود ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ان کو سن کے گمراہ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا ہی منع کیا ہے۔ احادیث کے غلط مفہوم کو انہوں نے پروان چڑھایا، اور یہ ہماری نوجوان جو بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اس میں ایمان رکھ لیتے ہیں، کبھی احادیث کو دیکھتے نہیں، علماء سے رابطہ کرتے نہیں، پوچھتے نہیں حدیث کا مطلب کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنا عقیدے کو خراب کر لیتا ہے۔ حدیث میں کیا لفظ موجود ہے؟ 3 دن سے کم میں جس نے قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ ثواب کی نفی بولیے نہیں ہے، سمجھ کی بات ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک بات اور پوچھتا ہوں یار روک کر، بتائیے عرب کے لوگ کون سی زبان بولتے تھے؟ جی مشکل بات نہیں پوچھی ہے میں نے، عرب کے لوگ عربی ہی بولا کرتے تھے۔ عرب کے لوگ، مکے کے لوگ کون سی زبان؟ عربی۔ اب قرآن کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں۔ تو ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ بولیے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہیں تھا۔ فرمایا وہ تدبر نہیں کرے گا معنی مفہوم پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کی نفی نہیں ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، روزانہ وتر میں ایک قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے۔ ویسے کئی تابعی ہیں، ہمارے پاس ایک شخص آیا نا لے کے اس بات کو، جب میں نے حوالہ جات دکھائے تو بیچارہ کیا ہو گیا، سمن بکمن ہو گیا، کوئی جواب نہ تھا اس کے بعد۔ میں نام نہیں لے سکتا، مجبوری ہے میری۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عام آدمی نہیں ہے، بس خاص ہے، خاص۔ حضرات محترم، اللہ نے شاہ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ راتیں اس حال میں گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ اور دیکھو ایک حوالہ مجھے اور یاد آیا، پہلے قرآن کی آیت میں سمجھاؤں پھر اس کے بعد حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے
وہ ہمارے بندے راتوں میں اٹھ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، رات ایسے گزار دیتے ہیں، جب بھی تم دیکھو گے حالت قیام میں ملیں گے اور حالت سجدہ میں ملیں گے۔ یہ قرآن ہے، سورہ فرقان ہے۔ اب بتائیے قرآن کی مانے کہ ان کی مانے؟ بتائیے قرآن کی، تو وہ غلط ہوئے اور قرآن سچا ہوا۔ یہ خاص خاص ہوتے ہیں۔ اب ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا دوں، پھر اگلی بار بیان کرتا ہوں جو اپنے ہی موضوع پر ہے۔ ایک حاکم ہو، ایک حاکم وقت ہو، ایک مالک ہو، اس کے دو غلام ہو، ایک جو اس کی کام کی ڈیوٹی لگائے وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے اپنے آرام سے، آرام ہی آرام کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس مالک نے اس کی ڈیوٹی لگائی مگر ڈیوٹی کے باوجود ایکسٹرا کام کر رہا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، یعنی کہ مالک کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو بتائیے اس حاکم کو، اس بادشاہ کو کون سا غلام پسند ہوگا؟ کون سا والا؟ جو ایکسٹرا کام کر رہا ہے، وہ مالک کو پسند ہوگا، میرا دیکھو کیسا اچھا بندہ ہے، میں نے تو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، تھوڑے سے کام کی، یہ تو بجائے 8 گھنٹے کے یہ تو 16 گھنٹے کام کر رہا ہے اور مزدوری بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، راتوں کو سو جاتا ہے، ایک بندہ وہ ہے 5 نمازوں کے بعد وہ نماز اشراق بھی پڑھتا ہے، پھر 4 بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ساری رات کھڑے ہو کے پھر رب کو راضی بھی کرتا ہے۔ تو بتائیے اللہ کی رحمتیں برکتیں کس پر ہوں گی؟ اس پر ہوں گی جو سو رہا ہے یا اس پر ہوں گی جو جاگ رہا ہے؟ تو غوث پاک وہ ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے فتاوی رضویہ، ایک اور جواب میں منہ توڑ جواب دے رہا ہوں۔ یہ اس کی 7ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا ہے 489، 479۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لے کر آئے، کہتے ہیں خواب میں دیکھا اپنے رب کو، کسی نے پوچھا اے میرے رب کیا چیز تیرے بندے کو تیرے عذاب سے نجات دینے والی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تیرے بندے کو تیرے عذاب سے نجات دے دے گی، بچا لے گی؟ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے حالت خواب کے اندر۔ فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ فرماتا ہے وہ ہے کتاب اللہ۔ کیا ہے وہ؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ فرمایا کیا کوئی اسے سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھی میں؟ سمجھ کے پڑھے یا ویسے ہی پڑھ رہا ہے؟ فرمایا جیسے چاہے پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بولے دوستو سبحان اللہ۔ اور جو قرآن مجید میں ہے نا افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ 2 مقامات پر آئے، اس سے آگے پڑھو، اس سے بعد پڑھو، تمہیں مفہوم سمجھ جائے گا۔ ایک جگہ ہے لوجد اللہ اختلافاً کثیرا، تم اس قرآن کو دیکھ نہیں رہے، اگر یہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا اس میں اختلاف بہت سارا ہوتا۔ یہ قرآن کسی غیر کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہیں بھی آ رہا لیکن جو پڑھ رہا ہے، مگر قرآن اپنے پڑھنے والوں کو کیا دیتا ہے؟ بولو نجات دیتا ہے۔ حضرات محترم، آخری اس مرحلے کے اندر چند باتیں اور عرض کرنی ہے۔ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اگر کوئی غوث پاک سے پیار کرے، کہیں کہ میں تو غوث پاک کا دیوانہ ہوں، اور نماز نہ پڑھے تو وہ دیوانہ ہونے میں سچا بولیے نہیں ہے۔ نماز ضروری ہے،
اور محبت کا دعویٰ ہو اور دعویٰ ہی نہ ہونا ہو تو دعوے کے لیے دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے. اس پر ہم پورا ایک لیکچر ریکارڈ کرا چکے ہیں. یہ بخاری کے حدیث مبارکہ موجود ہے. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 1014, 1015 اور 1014-15 اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. 1013, 13, 14 اور 15 تین بڑی طویل حدیث لے کر آئے ہیں. ہوا کیا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک سے چلتا ہوا آیا اور حضور کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ہلاک ہو رہے اور راستے منقطع ہو رہے, تو آپ بارش کی دعا کریں. آپ بارش کی دعا کریں. انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے جب وہ شخص کہہ رہا تھا تو نہ کوئی بادل اکٹھے جمع تھے نہ متفرق تھے, نہ بادل کم تھے نہ بہت زیادہ تھے, بادل تھے ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ اس نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کیا رسول اللہ بارش کی دعا کرے, قحط پڑ رہا ہے اور قحط کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے, بس ابھی کہاں ہاتھ, یہاں خطاب ہو رہا, ابھی ہاتھ یوں اوپر آئے. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بادل تو تھے ہی نہیں, سورج چمک رہا تھا, بس حضور کے ہاتھ اٹھانا تھا, بادل ایسے اڑتے ہوئے آ گئے. ابھی حضور نے دعا کی اللہ ہم پہ بارش کو نازل فرما. جو کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. بھائی اگر اللہ سے دعا کرنی تھی وہ کھڑے ہو کے مسجد میں تھا, کر لیتا, رسول کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بولیے یہاں سمجھو جملے, ان باتوں کو ایسے مذاق میں نہیں سمجھا کہ وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اگر مسجد میں موجود ہے دعا کس سے کرنی چاہیے تھی؟ بولو اللہ سے. اس نے کیوں نہیں کی؟ وہ کیوں رسول کے پاس آیا اور آنے کے بعد کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ تھا یہ نبی وہ ہے, اگر یہ دعا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. یہ عقیدہ سمجھانا تھا. وہ آئے, حضور نے دعا کی. انس بن مالک کہتے ہیں امام بخاری اس حدیث کو 3 مقامات پر لے کر آئے اور باب کا نام دیکھو کیا ہے, باب استسقاء, بارش کا باب. حضور نے دعا کی, ابھی ہاتھ نیچے ہی نہیں ہوئے تھے, ہم نے کیا دیکھا کہ بارش کے قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں گر رہے تھے. وہ شخص تو چلا گیا اور جمعے کا دن تھا, بارش ہوتی رہی, رکی نہیں. ہفتہ ہو گیا, اتوار آ گیا, پیر ہو گیا, منگل, بدھ, جمعرات, پھر جمعہ, مسلسل بارش. اب وہی شخص پھر آ گیا کہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت ہو رہی ہے, اب ہلاکت ہو جائے گی, ڈر لگ رہا ہے ہمارے گھر نہ گر جائیں. اگر زیادہ بارش ہونا ہم کہتے ہیں مودی صاحب ذرا اذان اٹھو. کیا کہتے ہیں جی؟ پھر اس مسئلہ سمجھا رہا ہوں, کیا کہتے ہیں؟ ارے زور سے کہہ دو ایک بار, اذان دو. کبھی کسی نے پوچھا یہ اذان کا ثبوت قرآن حدیث میں موجود ہے؟ قبر پہ اذان دے تو پوچھتے دکھاؤ کہاں لکھی ہے, وہ ہمیں بھی بتاؤ. جب بارش تیز ہو تو اذان دی جائے, یہ کہاں لکھا ہے؟ ہر چیز لکھے ہوئے سے نہیں ہوتی. لیکن تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو وہ کام ٹھیک. ہم کہتے ہیں ہمارا مردہ ڈر رہا ہے, ہم اذان دیتے ہو پھر بھی ٹھیک. جہاں اذان آ کی آواز ہوتی ہے شیطان بولو بھاگ جاتا ہے. پھر کیا آتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی
रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। कुछ अजान देना मुस्तहब होता है। दीवाने के कान में मिर्गी का दौरा बढ़ जाए कि कान में अजान देना मुस्तहब है। रास्ता भूल जाओ, अजान देना मुस्तहब है। और जो घर बंद हो बहुत दिनों से, जितने आमिलीन बैठे हुए ना, कहते हैं जरा अजान दिया करो, घर के अंदर जादू के नौसर के साथ निकल जाएंगे। चाहे वो किसी भी मसले से ताल्लुक रखने वाला हो, कभी नहीं पूछते उससे, बताओ ये अजान कहाँ लिखी है, इसका सबूत किसने दिया है? साहबा ने दिए, हुजूर ने दिए? नहीं पूछते, बेचारे फंसे हुए होते हैं ना, क्या करें, चलो वो करते हैं अजान। अब हुआ क्या, वो बुखारी की हदीस, वो तो ज़िम्नन बात आ गई। जुम्मे से शुरू हुई थी, जुम्मा आ गया, वही शख्स फिर आ गया, हुजूर से फिर दुआ करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गिर रहे हैं, हुजूर ने फिर दुआ फरमाई, इशारा हो रहा है। बादल छट गए, पर हुजूर ने फरमाया, ए अल्लाह, ये बारिश मदीने मुनव्वरा में ना हो, इसके इर्द गिर्द पहाड़ों पे होती रहे। अब इख्तियार देखिए हुजूर का। बोलिए बादल कैसे हुक्म से आते हैं? सच बताओ, अभी बारिश का मौसम है ना, किसके हुक्म से आते हैं? अरे बोलो यार, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। किसके हुक्म से जाते हैं? ये हुजूर बुला रहे हैं, हुजूर के हुक्म पे आ रहे हैं। इसलिए आप सारी कायनात के रसूल हैं। क्या है? सारी कायनात के क्या है? बोलिए, रसूल। अच्छा, बुलाना दो किस्म का होता है, बड़े अहम मसले में गुफ्तगू आ गई है। एक होता है किसी को आवाज दे के बुला जाए, फला साहब इधर आ जाओ, और एक को कहे जरा, समझ रहे हो? ये क्या है? बुलाना और आवाज दे के बुलाना, दोनों में फर्क है। इसलिए आवाज वहां दी जाती है जहां तक पहुंची जाए, इशारा वहां तक होता है जहां तक नजर जाए। समझे बात आपके? तो इशारा वहां तक होता है जहां तक उसकी निगाह जाए, निगाह बहुत दूर तक जाती है, आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती है। अब आओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा करके बुलाया है, अल्लाह ने सारी कायनात हुजूर के ताबे जो कर दिया है, ताबे किया है, तभी तो दरख्त भी आ रहे हैं चलते हुए। क्या कभी आपके कहने पे दरख्त आया है जी? कभी कोई बादल आगे पीछे हुआ है? हुजूर के हाथ इशारे पे चांद आगे पीछे हो रहा है, डूबा हुआ सूरज आ रहा है, चांद दो टुकड़े हो रहा है। ये क्या है? ये इत्तिबाए रसूल हो रही है, हुजूर के इशारों पे चल रहा है, इसलिए कि सारी कायनात के अब रसूल है। अब गौसे पाक की महफिल, और आखिरी बात फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मौजू तो मैंने बड़ा तवील इस पर लिखा था। गौसे पाक की महफिल लगी हुई है, बारिशें हो रही थी। जब बारिश हो रही थी ना, आपको मालूम है, जब बारिश हो जाए, खुला मैदान हो, अगर बारिश होनी शुरू हो जाए तो आप बैठे रहेंगे या चले जाएंगे? है जी, चले जाएंगे ना। अच्छा, जब चले जाएंगे तो महफिल क्या होगी? खराब होगी कि नहीं होगी? हमें कोई बच्चा आगे पीछे करे, हमें दुख होता ना, ये बच्चा महफिल खराब कर रहा है, आदमी शोर कर रहा है, तवज्जो हटती है। तो गौसे पाक की महफिल लगी हुई थी, आप लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई ना, तो आपने यूं आसमान की तरफ देखा, देखा, कहा, ए अल्लाह, मैं तो तेरे ही लिए तो तेरे बंदों को जमा कर रहा हूं, मैं तो तेरे ही लिए तेरे बंदों को जमा कर रहा हूं, ये बारिश हो रही है, लोग मुंतशिर हो रहे हैं, तो लिहाजा ए अल्लाह, तो ऐसा कर हम पर बारिश ना हो, हम पर जो महफिल लगी हुई है ना, इस पे बारिश ना हो, बल्कि हमारी इर्द गिर्द होती रहे। कुर्बान जाइए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला लेके, आपकी जो महफिल का हाथा लगा हुआ था उसमें बारिश नहीं थी, इर्द गिर्द बारिश हो रही थी। इसलिए कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह मज़हर मुस्तफा है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आगे वाला और आखिर वाला साफ सुनता था, ऐसी ही गौसे पाक की आवाज भी आगे वाला और आखिर वाला भी साफ सुन लिया करता था। इसलिए कि सुनाने वाला अल्लाह है। कौन है?
اللہ ہے. یہ بات سمجھو, اللہ نے جو خوبی دی ہے ان کے بعد اپنی ذاتی نہیں ہے, یہ اللہ نے کمال دیا ہے, جس کو چاہے عطا فرما دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور